میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے نواسے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بارے میں امت کو کیا درس دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں آئے تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کی داڑھی کے بال سفید کیوں ہوئے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اتر رہے تھے، میدان میں اترنے سے پہلے شہید ہونے سے پہلے شہادت کا جام پینے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو کون سی نصیحتیں ارشاد فرمائیں؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونے سے پہلے اپنی بہن سیدہ زینب کو کیا کہا؟ کون سے جملے ارشاد فرمائے؟ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کائنات کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امت کو کیا درس دیا؟ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ میرے اہل بیت کے ساتھ، میری قرابت کے ساتھ، میرے حسن و حسین کے ساتھ محبت بھی کرو اور محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، محبت تو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن مودت کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مودت کسے کہتے ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں، اور یار کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کو مودت کہتے ہیں۔ یار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں۔ مثلا آپ کا ایک دوست تھا، بڑا ہی گہرا دوست تھا، لنگوٹی یار تھا، آپ کو پتہ چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، میرا دوست فوت ہو گیا۔ آپ اس کے گھر گئے، افسوس کیا، ارمان کیا، اسے غسل دیا، اس کا جنازہ پڑھا، مٹی کے سپرد کیا، 2-4 آنسو بہا کے گھر چلے آئے۔ اس کا مطلب آپ کو دوست کے ساتھ صرف محبت تھی۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ میرا یار فوت ہو گیا ہے، آپ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر پاتے، یہ سنتے ہی آپ کا جگرہ پھٹ جاتا، آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا، دوست کی موت کی خبر سنتے ہی آپ بھی مر جاتے، دوست کے ساتھ ساتھ انتقال کر جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوست کے ساتھ صرف محبت نہیں تھی، مودت بھی تھی، اس لیے تو آپ دوست کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ جو مچھلی ہے نا، مچھلی کو پانی کے ساتھ صرف محبت نہیں، مودت بھی مودت ہے، مودت کی وجہ سے ہی تو مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، مچھلی میں جان نہیں رہتی۔ آپ نے مچھلی کو پانی سے نکالا، مچھلی ایک بار مری۔ آپ نے اسے پکانے کے لیے ذبح کیا، مچھلی 2 بار مری۔ آپ نے اسے دیگچی میں ڈالا، مچھلی 3 بار مری۔ آپ نے اسے دانتوں کی چکیوں میں چبایا، اس کے پکوڑے بنا کے دانتوں کی چکیوں میں چبایا، مچھلی 4 بار مری۔ آپ کے پیٹ میں گئی، میدے میں گئی، مچھلی 5 بار مری۔ ہائے، 5 بار مرنے کے بعد بھی تم لوگ پانی کر رہے ہوتے ہو۔ 5 بار مرنے کے بعد بھی مچھلی تمہارے پیٹ کے اندر پانی مانگ رہی ہوتی ہے۔ کتنی محبت ہے اسے پانی کے ساتھ کہ 1 بار نہیں مری، 2 بار نہیں مری، 5 بار مرنے کے بعد بھی مچھلی پانی کر رہی ہے، کہتی ہے مجھے پانی دو، پانی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے مچھلی میں جان نہیں رہتی، اسی طرح حسن و حسین کی محبت دل سے نکال دی جائے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ اگر تمہیں ایمان کی ضرورت ہے تو پھر حسن و حسین کی محبت دل میں بٹھانی پڑے گی۔ فرمایا میری قرابت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، میرے حسن و حسین کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ مودت کرو۔ کس طرح کی مودت؟ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے،
جس طرح مچھلی پانی کے بغیر ادھوری ہے، میری امت بھی میرے حسن و حسین کے بغیر ادھوری ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر آئے تھے تو آپ کی عمر مبارک 56.5 برس کی تھی۔ اس وقت آپ کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن ہائے اچانک یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ اچانک یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ جب کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھائی، میرے پیر امام حسین نے جب کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھائی، ہائے کڑیل نوجوان علی اکبر کے صدمے نے امام حسین کی داڑھی بھی سفید کر دی، امام حسین کا سر بھی سفید کر دیا۔ اسی دن کے اندر داڑھی بھی سفید ہو گئی، اسی دن کے اندر امام کا سر بھی سفید ہو گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان کربلا میں اترنے لگے، شہادت کا جام پینے سے پہلے امام حسین نے اپنے بیمار بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ جی ابا حضور۔ فرمایا بیٹے میرے جانے کے بعد میرے اس لٹے ہوئے قافلے کا خیال رکھنا، میرے جانے کے بعد اللہ کے بعد میرا یہ لٹا ہوا قافلہ تیرے سپرد ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب کو کہا، زینب میری یہ جو ننھی سی بیٹی سکینہ ہے نا، اس کا خیال رکھنا، یہ میرے سینے پر سر رکھے بغیر سوتی نہیں، میرے بغیر اسے نیند نہیں آتی، میرے بغیر اسے لوریاں دینے والا کون ہوگا؟ میری بہن میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، میری اس امانت کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا جس کا نام ذوالجناح تھا، ذوالجناح کے اوپر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑی مارتے ہیں، لگام ڈھیلی کرتے ہیں، لگام کھینچتے ہیں، گھوڑا بجائے آگے جانے کے نیچے کی طرف دیکھتا ہے، گھوڑا بجائے آگے جانے کے نیچے کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ذوالجناح تجھے کیا ہو گیا؟ جلدی جاؤ نا، میدان کربلا میں اترنا ہے ہم نے، میرے بابا حضرت علی جنت میں میرا انتظار کر رہے ہیں، میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جنت میں میرا انتظار کر رہی ہیں، چلنا میدان کربلا میں، تجھے کیا ہو گیا؟ ایڑی مارتے ہیں ذوالجناح کو، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، لگام ڈھیلی کرتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، ذوالجناح بجائے آگے جانے کے نیچے دیکھتا ہے۔ امام حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت امام حسین کی ننھی سی بیٹی سیدہ سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، ذوالجناح گھوڑے کے پیروں کو قابو کیا ہوا ہے، فریاد کر رہی ہے، گھوڑے آگے نہ بڑھنا، اس راستے پر میرے پاپا کو لے کے مت جانا، کیونکہ جو بھی اس راستے پہ گیا ہے کٹ کر تو آیا ہے، زندہ نہیں آیا، تو بھی میرے پاپا کو اسی راستے پہ لے کے جا رہا ہے، میرا بابا اگر زندہ واپس نہ آیا، کٹ کر آیا، مجھے لوریاں کون دے گا؟ مجھے کون سینے پہ سر رکھ کے سلائے گا؟ حضرت امام حسین نے اپنی ننھی سی بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، بیٹی کی پیشانی چومی، حضرت زینب کے حوالے کیا، زینب میری اس شہزادی کا خیال رکھنا، اسے میرے بغیر نیند نہیں آتی، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ کے سلانا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین ذوالجناح کے اوپر سوار ہوئے، میدان کربلا میں اترے، تلوار نیام سے نکالی، ہوا میں لہرائی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں، ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، حضرت علی کی شجاعت حسین کے سر پر پہرا دے رہی۔ اس وقت کسی نے کہا، یا حسین، اے حسین ابن علی، ہمیں مدد کی اجازت دیجئے۔ فرمایا ہرگز نہیں، یہ امتحان فاطمہ الزہرا کے پتروں کا ہے، یہ امتحان فاطمہ کے بیٹوں کا ہے، یہ امتحان علی کے بیٹوں کا ہے، یہ امتحان تمہارا نہیں ہے۔ اور سنو، امتحان میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے۔ ہاں میں نے مدد لی تھی جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں تھا، میں نے سب سے مدد لی تھی۔ لیکن سنو، امتحان گاہ میں
مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے۔ امام حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کٹتی رہی۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار میدان کربلا میں رک گئی۔ اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی، سوچ میں غرق ہو گئے، سناٹا چھا گیا، بے چینی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا۔ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو موت نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کو نصیحت کر کے آ رہے تھے نا، بیٹا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت امام حسین کی تلوار رک گئی۔ کسی نے کہا اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہیں، پیچھے دشمن ہیں، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں رکی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز تلوار چلانے سے زیادہ اہم ہے، نماز دشمنوں کو فنار کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو، نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟